وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان امراه سوداء كانت تقوم المسجد وشاب فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها وعنه وقالوا مات قال افلا كنتم آذنتموني قال وكأنهم صغروا امرها او امره وقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاة علیہ رواہ البخاری مسلم دونوں جگہ پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان امرأۃ سودا، ایک کالے رنگ کی عورت، سیاہ فام حبشی النسل ہوگی، کالے رنگ کی عورت، کانت تقم المسجد، مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، اور شابن یا کوئی نوجوان تھا۔ راوی کا شک ہے کہ کسی نوجوان کا یہ واقعہ ہے یا کسی کالی عورت کا واقعہ ہے۔ فوقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گم پایا، نے دیکھا نہیں، کچھ دن ہو گئے تو کہا کہ وہ جو یہاں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، یا جو مسجد کی صفائی کرتا تھا نوجوان، اس کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جواب دیا مات، یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر گیا اور رات کو ہی رات دفنا دیا، جلدی دفنا دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، مجھے خبر کیوں نہیں؟ قال فکأنہم صغروا، گویا انہوں نے، صحابہ کرام نے اس معاملے کو بہت اونچا نہیں سمجھا کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرے، ہے نا، کیونکہ ایک جھاڑو دینے والے تھے یا جھاڑو دینے والا تھا۔ اور بیچارے ایسے ہی لوگ کام کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت کم سمجھتے ہیں، ہے نا۔ ہم لوگوں کو تو شرم لگتی ہے، یہ بڑے لوگوں کو شرم لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہی جو جمعہ میں بیان کر رہا ہوں آج کل، کہ جو آدمی اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھے گا، بہت نکما سمجھے گا، بہت کم سمجھے گا، وہی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ بزرگوں نے عجیب بات لکھی ہے کہ اخلاص کا درجہ بہت بڑا ہے، اخلاص کا حاصل کرنا چاہیے، اور بہت بڑا درجہ ہے۔ اخلاص مانے ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے کا، اخلاص بہت اونچا درجہ ہے۔ لیکن یہ عجیب بات لکھی اس کے ساتھ کہ اخلاص سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، اخلاص سے اوپر بھی ایک درجہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا اخلاص کروں، میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، اخلاص بہت اونچا عمل ہے، قرآن پاک حدیث پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے عمل ہے، وہ بھی قرآن پاک میں کہ آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میرے پاس میرا کام ہی کیا ہے کہ میں ابھی اخلاص اور غیر اخلاص کی بات کروں، کچھ ہوئی نہیں، یہ اپنی کیا کر دی، نفی کر دی۔ تو یہ بھی نوجوان تھا یا کیا دیا، جھاڑو دینے والا بیچارہ کیا سمجھتا ہے؟ ابھی آپ جاؤ گے دبئی، جاؤ گے عرب ممالک میں، جاؤ گے جہاں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے بیچارے لوگ جو ہے جھاڑو دیا کرتے ہیں، ان کو کون سمجھتا ہے؟ کچھ نہیں سمجھتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، بس وہ سر پر رومال ڈالا ہے، گرمی میں سردی میں جھاڑو دیا کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں، یہ نہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کے نزدیک اس
کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کیا کر دے، مٹا دے۔ اس بات کو خاص یاد رکھو میرے عزیز دوستو بزرگوں، کوشش کرو اس دنیا میں مرنے سے پہلے اتنی کوشش کرو کہ ایسا ذہن بن جائے کہ ہم کسی سے بڑھ کر اپنے آپ کو نہ سمجھیں۔ بعض اوقات دل میں تکبر چھپا ہوا رہتا ہے، مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ رہتا ہے، یعنی اس میں عالم ہوں، فلانے سے میں بڑھ گیا، میں اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں، میں بڑھ گیا، وہ حافظ ہی ہے صرف قرآن پاک کا، تو اس کا مرتبہ کچھ نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، یہ مخفی تکبر ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حالانکہ اس کو لوگ گناہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بندہ اور اس کی اللہ کے درمیان میں تعلق کو الگ کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین سب کی حالتوں میں متفق لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا، بس اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ دعائیں اس کی کرتے تھے، اللہم قنی شر نفسی۔ تو بھائی یہ جو ہے نا، یہ نوجوان یا یہ عورت مسجد نبی علیہ السلام میں جھاڑو دیتی تھی، اور فکأنہم صغروا، یہ روایت کا یہ لفظ صغروا امرہا او امرہو، یہ روایت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو بہت معمولی سمجھا تھا۔ کیا سمجھا تھا؟ اس لیے تو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی بڑے صحابی انتقال ہوتا تو ایسا ہوتا، ضرور جا کر اٹھاتے، لیکن انہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے، جھاڑو دینے والوں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا تھا، بالکل مٹا دیا تھا، کچھ جانتے ہی نہیں، کچھ صحیح نہیں۔ فکأنہم صغروا امرا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کبھی کبھی ایسا کام بھی کر لے، ہے نا، کہ جو اپنی شان کے خلاف ہو۔ کیا وہ اپنی شان کے خلاف، ہر وقت شان میں نہیں رہنا چاہیے، اپنی شان کے خلاف ایسا کر لینا چاہیے۔ نماز میں کھڑے رہو تو امام کی پوری اتباع کرو، جب تک کہ وہ اپنا سر نیچے جھکائے نہیں، یعنی پہلے جانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بھی مخفی تکبر ہے، یہ بھی میرے جیسا انسان کھڑا ہے آگے، ارے بھائی یہ تو دیکھو کہ اس کو کھڑا کس نے کیا ہے، اس کو کھڑا کس، اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ جو ہم نے کہا اقتدیت بہذا الامام، یا اللہ میں نے اس امام کی اقتدا کی، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کے پیچھے چلے۔ اس لیے تو مسئلہ ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور مسئلہ بھی ہے کہ جو امام سے تقدم کرے گا، آگے بڑھے گا، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام سے پہلے سجدے میں چلے جاؤ، ممکن ہے تمہارا سر کیا ہو جائے، گدھے کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے کہ آدمی کبھی کبھی ایسے کام کر لیا کرے کہ جو اپنی شان کے خلاف، اس سے کیا ہوتا ہے، مٹتا ہے آدمی۔ تکبر یہ ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے عطا فرمائے۔ اصل میں یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی فکر ہوتی ہے کہ جب تک یہ نہ ہوتا ہے تب تک کچھ کام دیتا نہیں، کسی سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو گویا صاحب انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا تھا ان جھاڑو دینے والوں نے کہ صحابہ کرام نے اس کو بہت کم درجے کا سمجھا، اور حضور کو خبر بھی نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دلو، کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے خبر نہیں کی تو دلونی علی قبر ہی، چلو اب قبر بتاؤ، قبر کی طرح اس کی، کہاں تم نے بنائی یہ قبر؟ فدلو، قبر کو بتایا، فصلی علیہ، وہاں جا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر کیا ہے نماز ادا کی، کیا ادا کی، اور یہ جو ہے خصوصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، جو ہم کو حکم دیا ہے وہی ہے۔ یہ کسی خصوصیت ہے دوبارہ نماز پڑھنا، غائبانہ نماز پڑھنا، دوبارہ پڑھنا قبر پر جا کر، تو قبر کے پاس جا کر، تو یہ کسی خصوصیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں سے بھی ایک خصوصیت ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ ثم قال، اب یہ دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ ہے ایک جھاڑو دینے والا کا اللہ جل شانہ کے نزدیک۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی کے خفی کے اندر وہ حکم ہوا ہوگا، تو آپ کے دل میں آیا وہی ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ نبی آخر زمان، فرشتوں سے بڑھ کر، سارے انبیاء سے بڑھ کر، ساری مخلوق سے بڑھ کر، بعض خدا بزرگ تھی، قصہ مختصر، گویا ان کو حکم ہو رہا ہے کہ وہاں کے جا کر نماز پڑھو۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور جس کی قبر کے اوپر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تو قبر نورانی بن گئی، اس میں شک ہی کیا ہے۔ پھر فرمایا ان هذه القبور، کہ یہ قبریں جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، ظلمۃ علی اہلھا، ان قبر والوں کے اوپر اندھیری سے۔ قبر کا معاملہ بڑا عجیب ہے،
اور وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا، اللہ جل شانہ اس کو روشن قبر کہاں ہوتی ہے؟ عالم برزخ میں. اس کو مت قیاس کرنا، کہاں ہوتی ہے؟ عالم برزخ میں. وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا، اللہ تعالیٰ ان قبروں کو نور سے بھرپور جائے بصلاۃ علیہم، میرے ان کے اوپر نماز پڑھنے سے. صحابہ کرام تشریف تھے جن کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے، حیات تو اب بھی ہے لیکن دنیا کی زندگی میں جب تک تھے تب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی نماز پڑھائی. کما گئے وہ یہ اب یہ جھاڑو دینے والا حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو کبھی کبھی مسجد کی جو ہے کوئی خدمت کر لینا، کوئی گلاس صاف کر لینا، کوئی جو ہے ایسا کام کر لینا. اب اس میں تو اپنے 100 پاؤنڈ دے دیے تو عزت بڑھ گئی، لیکن جھاڑو پھرایا تو عزت کی کمی. کیا ہو گیا؟ اللہ جل شان صفات. بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے. واقعی جتنا دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، جتنا صوفیہ کا کلام پڑھتے ہیں، جتنا اپنے آپ کو صوفی بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس میں یہی آتا ہے کہ یہاں جو ہے اس کی انتہا ہے، اور اس انتہا تک نہیں پہنچو گے تو پھر معاملہ، میں نے کہا نا حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اخلاص سے بھی بڑھ کر آگے ایک درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دینا. آپ کتنے بھی اخلاص کے ساتھ کرو، لیکن آئی ایم جہاں آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر آئی ایم میں ہوں نہیں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دوست اور بزرگوں، یہ اللہ جل شانہ کو سمجھتا ہوں. ایک کام ہم بہت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہے، گھر میں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک وسوسہ اور آیا کہ میں اتنا بڑا مخلص ہوں، بس یہ ختم ہو گیا معاملہ. میں مخلص ہوں، اپنی اس اخلاص کے اوپر نظر گئی. تو اپنے آپ کو مٹانے کے اندر یہ چیز رہتی نہیں. اس لیے حکیم المت ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص سے بڑھ کر درجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹانے کا ہے. جتنا زیادہ آگے بڑھو گے، جتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن کام کرنا چاہو تو ایک تو باتوں کو سننا چاہیے. اور محققین بزرگوں کے پاس جو ہے جب بھی آپ ہندوستان پاکستان سے بزرگان دین آتے ہیں، جم کر سنو ان کی باتوں کو اور پھر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ جل شانہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرما کہ اپنے آپ کو بالکل کیا سمجھے؟ کم سمجھے. اللہ تعالی قبول فرمائے.